الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان زندگی میں بہت سے سفر طے کرتا ہے، چاہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر یا پھر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہی کیوں نہ ہو، یا وہ سفر اس کی زندگی کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو طے کرتا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کے اس بہترین سفر کا ذکر کرنا چاہوں گی جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جس کو میں اب بھی یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے ہیں۔ یہ سفر اس سرزمین کی جانب تھا جہاں اللہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بے انتہا تکلیفیں و مشقتیں برداشت کی، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنی امت کے لوگوں کو بھلائی کی راہ دکھانے کے لیے وقف کر دی اور اسلام یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انتھک کوشش کی۔ صبح 4 کا وقت تھا جب ہم نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ مکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ جیسے کسی نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہو، کہ پوچھ رہی ہو، کچھ سوال کر رہی ہو، مگر کیا؟ لیکن یہ میں نہ جان سکی، کیونکہ میں زندگی کی اس پہراہے میں تھی جب مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا یا بزرگوں سے یا پھر نصاب کے سبق سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے کتنی انتھک کوشش کی۔ وہ صبح میری زندگی کی سب سے بہترین صبح تھی، سب سے سکون دہ صبح تھی، جو کہ عمرے کی نیت اور احرام ہم پاکستان سے ہی باندھ کر آئے تھے، تو ہم نے سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھا اور سیدھا مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومنے کا دل کر رہا تھا، ان تکلیفوں اور ان سختیوں کو محسوس کر سکوں جو ہمارے نبی اور صحابہ کرام نے برداشت کی، لیکن کچھ حدود کا خیال کرتے ہوئے ایسا ممکن نہ تھا۔ جب ہم نے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو وقت فجر تھا، مگر امام صاحب نماز پڑھا چکے تھے، تو بابا جان کی جانب سے حکم ملا کہ فجر کی نماز ادا کر کے عمرہ ادا کیا جائے۔ بیت اللہ کے ایک داخلی دروازے باب فہد سے داخل ہوتے ہی اماں جان کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے کہ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، مگر اللہ کے گھر کا اتنا چاہو جلال تھا کہ میری نظر سانسیں رک گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے اور میں ایک مجسمے کی مانند کھڑی تھی۔ دل بھر آیا اور آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو میری آنکھیں چندے آ گئی، جس سے میں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہوں۔ پھر اچانک سے بیت اللہ کی دیواریں نظر آنے لگیں اور اللہ اکبر سبحان اللہ کی صدا نکلی۔ تقریباً میرے اور بیت اللہ کے درمیان 40 فٹ کی دوری تھی، بس یہی دوری مجھے ختم کرنی تھی اور بیت اللہ کو چھونا تھا، مگر اس وقت میری کیفیت شاید ایسی تھی کہ جیسے میں وہاں پر ساکت ہو گئی ہوں۔ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ جس میں میری ملاقات اللہ کے گھر سے ہوئی، دعائیں تو شاید میں بھول ہی گئی تھی، بس بیت اللہ کو چھونے اور چومنے اور اس سے لپٹ کر رونے کی اتنی جلدی تھی کہ نہ جانے کیا کیا دعائیں کی، سب بھول گئی۔ خیر دعائیں مانگنے کے بعد ہم نے فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھے، مگر میں شاید اب بھی اسی کیفیت میں تھی، لب خاموش تھے اور پاؤں بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، بس ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچی چلی جا رہی ہو۔ بس مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا میں بیت اللہ کو ہاتھ لگاؤں گی تو مجھے میرے اللہ مل جائیں گے، بس میں چلتی چلی جا رہی تھی، نہ جانے میرے گھر والے کہیں پیچھے کھڑے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ میرا اب فاصلہ بیت اللہ سے قریباً 10 فٹ رہ گیا تھا، تو پھر اچانک سے بابا جان کی آواز سنائی دی، کہاں جا رہی ہو؟ اتنی رش میں گم ہو جاتی تو مجھے ہوش آیا تو پہلی آواز مجھے یہ سنائی دی۔ پھر فجر کی نماز ادا کی اور عمرے کی نفل ادا کی اور عمرہ کے لیے آگے بڑھ گئے۔ رش کی وجہ سے بیت اللہ کو تو نہ چھو سکی، مگر خیر خیریت سے عمرے کا طواف مکمل کیا۔ بس طواف کے درمیان بس میرا دل کر رہا تھا کہ بیت اللہ سے لپٹ کر رو لوں۔ ہم سب بےتاب تھے کہ بیت اللہ کی دیواروں کو چوما جائے، گڑ گڑا کر دعائیں کی جائے۔ پھر جب طواف کی ادائیگی کے بعد بیت اللہ کو چومنے کی باری آئی تو میری پھر وہی حالت تھی، وہی کیفیت تھی، ہزاروں قطار رونے لگی اور دل سے بے اختیار نکلا شکر الحمدللہ۔ نہ جانے کیوں ایسا ہوتا تھا کہ میں بیت اللہ کو دیکھتے ہی سب کچھ بھلا بیٹھتی تھی، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس دنیا میں اللہ کے سوا واقعی ہر چیز فضول ہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی تھی، ایون کہ مجھے دعائیں بھی بھول جاتی تھی کہ میں نے کیا دعا کرنی تھی، بس میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے لپٹ کر رو جاؤں۔
میری حالت بالکل ایسی ہوتی تھی جیسے آپ کی کوئی بہت محبوب چیز آپ کے سامنے ہو تو آپ اپنا بھلا بیٹھتے ہو، میری کیفیت ایسی تھی۔ تو اب اگلا مرحلہ حجر اسود کو بوسہ دینا تھا، مگر اس کی سعادت تقریباً 7ویں اور 8ویں عمرہ پر نصیب ہوئی۔ جب بھی طواف کرتے تو دل میں خواہش اٹھتی تھی، مگر ایک دفعہ میرے ساتھ اتنا خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ میری مما جان نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے چلے گئے، لیکن اتنی رش اور دھکم بیل کی وجہ سے ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں غیر محرم کا ہاتھ نہ چھو لے، اور کیونکہ آپ نے عمرہ کی نیت کی ہوتی ہے اور اوپر سے آپ اتنے خوبصورت گھر میں گئے ہوتے ہو، تو خیر ایسے ہوا کہ ہم پاس اس کے کھڑے تھے تو مجھے ایک جسے کہتے ہیں کہ گروہ نے آ لیا اور میں بالکل حجر اسود کے سامنے تھی۔ تو حجر اسود کے سامنے میں اب اس کو بوسہ دے رہی ہوں، تو بوسہ دے کے رہی تو میں بے اختیار آنسو نکلے اور بہت سی دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد اب میں اسی سوچ میں تھی کہ میں اب واپس کیسے جاؤں گی، واپس جانے کا سوچ رہی تھی، تو اتنے میں پھر مجھے ایک جمع غفرین نے مجھے اپنے ساتھ آ لیا، اور میں ادھر ہی کھڑی تھی جہاں چند لمحے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے جاؤں گی۔ پھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد سعی کے لیے جب جانے لگے تو آب زمزم پینے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ صفا اور مروہ میں پہنچتے ہی سارا واقعہ ایسے دماغ میں چل رہا تھا جیسے اب وہ ابھی ہی ہمارے سامنے ایسا ہو رہا ہو۔ حضرت بی بی ہاجرہ ادھر ادھر اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کو تلاش کر رہی ہوں۔ وہاں پہ جا کر ہی ان مقامات اور زیارات کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعی میں وہ چیزیں ابھی ہو رہی ہوں یا پھر کچھ عرصہ گزرا ہو ایسا۔ لیکن جب انسان سوچتا ہے 1400 سال 1500 سال گزر چکے ہیں تو انسان کی سوچ رک سی جاتی ہے۔ تمام زیارات جو ہیں وہ ہر ایک چیز کی جو ہے نا وہ نشاندہی یا پھر اس چیز کی ثبوت دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں ملی، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں آپ کے بزرگوں نے، آپ کے نبیوں نے، آپ کے پیغمبروں نے۔ چند دن مکہ میں رہنے کے بعد مدینہ شریف کی جانب روانگی تھی۔ سچ کہوں تو صحابہ اکرام و تاریخی اسلام میں واقعات پڑھ کر لگتا تھا کہ جیسے 1 گھنٹے کی مسافت میں جو ہے مدینہ شریف سے مکہ اور مدینہ شریف کے لیے۔ میں تو چونکہ بہت چھوٹی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے 5 منٹ ہے، ادھر مکہ اور ادھر مدینہ ہے، کیونکہ میں نے تو تصویروں میں یا پھر پکچرز میں ایسے ہی دیکھا ہوتا تھا، کیونکہ بالکل ساتھ انہوں نے ایڈٹ کر کے پکچرز لگائی ہوتی تھی، تو مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے 1 گھنٹے کا راستہ ہے یا پھر 15 منٹ کا راستہ ہے۔ مگر جب زندگی میں پہلی دفعہ سفر طے کیا تو پتہ چلا 4 سے 5 گھنٹوں کا سفر ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پیدل طے کرتے تھے۔ پل پل احساس ہوتا تھا کہ کتنی مشقتوں کے بعد اللہ نے ہمیں اسلام کی روشنی سے سرفراز کیا ہے۔ جس دن ہم نے مدینہ کی جانب جانا تھا تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ کی طرف آئے، چونکہ روانگی وہیں سے تھی تو مرد حضرات ساز و سامان گاڑی میں رکھوا رہے تھے۔ اب جیسے ہی حرم سے گاڑی کی جانب آنے لگے تو آنکھیں نم ہو گئی اور پھر اچانک سے زاروں قطار آنسو آنے لگے۔ دل میں بار بار خیال اٹھ رہے تھے کہ نہ جانے اب کب موقع ملے گا، پھر کبھی آ پاؤں گی بھی کہ نہیں مکہ سے مدینہ کے سفر میں، نہ جانے کیوں دل بہت افسردہ تھا اور اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ مکہ کی سرزمین کو چھوڑتے ہی احساس ہو رہا تھا کہ اپنی روح کو بھی وہیں پہ چھوڑ آئی ہوں اور جسم بس لے جا رہی ہوں، مگر اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ مکہ سے مدینہ کے سفر میں اتفاق سے زندگی کا بہترین سبق سیکھنے کو ملا۔ جب آپ صحرائی علاقوں کی طرف سفر کرتے ہو تو صحرا کی ریت اور سورج کی روشنی مل کر پانی کی شکل بناتی ہے، جو دور سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ سمندر کا پانی۔ اس کے پیچھے عرب کے لوگ لمبے لمبے سفر طے کرتے اور اس کو حاصل نہ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک سیراب تھا، آنکھوں کا دھوکا۔ ایسا ہی سیراب ہم سب کو بھی دکھائی دیا۔ دور سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ فاصلہ طے کریں گے تو مل جائے گا اور پھر اس سے ہر ایک پیاسا پیاس بجھا دے گا، کیونکہ عرب کا تپتا صحرا اور شدید گرمی ان تمام سختیوں کو یقین دہانی کرواتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے برداشت کی۔ اس موقع پر بابا جان نے کہا کہ زندگی بھی اس سیراب کی طرح ہے، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تم کو اتنا ہی تھکائے گی اور پھر بھی تم کچھ نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ جب مدینہ شریف کی سرزمین پہ پہنچے تو ڈرائیور نے غلطی سے ہمیں میل سائٹ بتا دیا۔ ہم وہاں پہ اتنا گھومے
ادھر ادھر گھوم گھوم کے ہم لوگ تھک گئے تھے، اور وہاں پہ مجھے ایک نعت یاد آ رہی تھی کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے اور گلیوں میں کستن بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے۔ جہاں ابھی ہم گھوم رہے تھے وہاں پہ عورتوں کا آنا سخت منع تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ میرے نبی کا گھر دیکھو کتنا خوبصورت ہے، جو اسلام میں کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے یا پھر وقف کر دیتا ہے، تو میں اس کو اتنا خوبصورت درجہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حج و عمرہ کے لیے جائیں اور پاک مقامات کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خوبصورت گھر میں خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔